گور علی خان صاحب، توقع تھی آپ کو کہ آج اس پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیر تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے پر کوئی ڈیسیجن دے دینا چاہیے یا آ جائے گا؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیر تک تو آنا چاہیے۔ آج تو ہمیں بڑی امید تھی کہ ہماری ہیئرنگ کنکلوڈ ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی ڈیسیجن اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ جائے گا۔ آدھو ایک روٹین ہے، وکلا تاریخیں مانگتے رہتے ہیں اور ہم نے بھی ایسا کیا ہوا، لیکن وہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں سے اکیوز جیل میں نہیں ہوتا۔ آج مایوسی بڑی ہوئی ہے اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس بات پہ کہ یہ تو ایک سسپینشن آف سینٹنس ہے، اور سسپینشن آف سینٹنس کا قانون یہی ہے کہ وداؤٹ نوٹس بھی ہو سکتا ہے اور مختصر ہیئرنگ کے بعد ہوتا ہے، اور آرڈر بھی ایک شارٹ سا آرڈر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ہیئرنگ کنکلوڈ ہو جائے گی۔ اب نہیں جو ہوا، ہماری یہ بھی استدعا تھی کہ اگر ٹائم دینا ہے میکسیمم تو 1-2 گھنٹے کا ٹائم دے دے اور ان کو سن کر کے پھر فیصلہ کیا جائے۔ اب امید ہے کہ منڈے سے آگے کسی صورت نہیں جانا چاہیے اس میٹر کو۔ اچھا اب لطیف کھوسہ صاحب کی کچھ مکالمہ ہوا چیف جسٹس سے، اور اس میں انہوں نے شاید کہا کہ ہم اپنی اس کارروائی کا واک آؤٹ کر رہے ہیں، تو پیر کو آپ لوگ پیش ہوں گے؟ لیگل کونسل موجود ہوگی عدالت کے اندر اس کیس میں؟ دیکھیں، وہ انہوں نے تو واقعی کہا ہے اس طرح کے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم اب پیش نہیں ہوں گے۔ تو ابھی لیگل جو ٹیم ہے وہ فیصلہ کرے گی منڈے کو کیا کرنا ہے، لیکن یہ ضرور ہوا تھا، اور وہ اس تناظر میں ہوا تھا کیونکہ ہم نے عدالت سے ایک مدبانہ گزارش یہی کی تھی کہ شارٹ میٹر ہے، اس کو ہر صورت اس کی ہیئرنگ کرے، اسپیشلی جبکہ ڈیسیجن بھی ایسے وقت آیا تھا کہ ہمیں نہیں سنا گیا تھا، اور اس وقت تو اکیوز جیل میں بھی نہیں تھا، لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہوں گے تاکہ آخری ایک ہیئرنگ یہ ہو جائے اور یہ پروسیس کمپلیٹ ہو۔ اچھا گور علی خان صاحب یہ فرمائے گا، یہ اعتراض آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کہ بہت جلدی کی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہیں کہ جو جلدی ٹرائل کورٹ نے دکھائی ہے وہی جلدی اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر دکھا رہی ہے؟ کی لیڈرشپ کا تعلق ہے، یا جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور جو سوئے ہوئے تھے وہ جاگ اٹھے، ان کی ہر کنڈکٹ کو میں اسٹرانگلی ڈپلور اور کنڈیم کرتا ہوں۔ وہ عدالتوں کا اکیلا چھوڑے، عدالتوں کے گھروں تک نہ جائے، عدالتوں اور چیف جسٹس کے بارے میں وہ ریمارکس نہ ہے۔ ہم سفر ہو چکے پھر بھی کچھ نہیں کہتے، وہ کہاں کرتے اور کس کی جلدی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں ہماری 3 پٹیشنیں پینڈنگ تھی، اس میں سے ایک پٹیشن وہ تھی جس کا تعلق اختیاری سماعت سے تھا، جورسڈکشن سے ریلیٹڈ تھا۔ اس پہ سپریم کورٹ نے اتنی ہی آبزرویشن ضرور دی ہے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوا تھا، اور ہم سب نے مل کر کے یہی کہا ہے بشمول کونسل آف دی الیکشن کمیشن کہ سر یہ میٹر آپ نے ریمانڈ کر دیا تھا ہائی کورٹ نے، اور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر دیا تھا، اور یہ کنسنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے اس اختیاری سماعت پہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد ہم آگے پروسیڈ کریں گے، اور پھر میرٹ پہ بحث ہوگی، کنوکشن یا ایکوٹل۔ سپریم کورٹ نے یہی پوچھا کہ کیا جج صاحب نے فیصلہ دیا، اور جب جج صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو سپریم کورٹ نے آبزرو کر لیا کہ پھر اس میں جلدی جج صاحب کو کیا تھی کہ اس نے فیصلہ دے دیا۔ کیا سپریم کورٹ ایک ایپیکس کورٹ رہتے ہوئے، آئینی قانونی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، کیا عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی حقوق کا تحفظ نہیں کرے گی؟ کیا سپریم کورٹ کے لیے لازم نہیں ہے کہ ججز پہ اتنا نظر تو رکھے کہ وہ ٹرائل سے کیسے پروسیڈ کر سکتے؟ سپریم کورٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی لوور جوڈیشری پہ اتنا نظر رکھے کہ ہمارے آرڈر کو بھی آپ ہوا میں اڑاتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جب سے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، بیکاز ایک مسلم لیگ کا PMLN نے اس میں گواہ ہے، نے اس میں پارٹی ہے، جب ان کے ٹرائل چل رہے تھے کیا کسی ٹرائل پہ ہمارے طرف سے کوئی کمنٹس آیا ہے؟ وہ جو بھی ان کا عدالت میں کیس تھا وہی تھا، اور عدالت میں ان کا کیس ہی کیا تھا۔ وہ جو پارلیمان میں اٹھ کر کے کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن، جی میں گور علی خان صاحب، اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے، الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے، کہ ریاست کو فریق بنایا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے ریاست کو فریق بنانے کی؟ یہ جو قانونی نقطہ ان کی طرف سے آیا ہے کہ پھر ریاست کو بھی فریق بنایا جائے اور ریاست کو بھی سنا جائے اس معاملے کے اوپر؟ اسٹیٹ آن اینڈ آف پارٹی ہوتی ہے اپیل میں، لیکن یہ جو کیس ہے یہ ایک پرائیویٹ کمپلین ہے، اور پرائیویٹ کمپلین سرکار الیکشن کمیشن نے فائل کر دیا تھا، اس لیے عدالت نے بھی ان کو یہ کہا تھا کہ یہ FIR کا کیس نہیں ہے کہ اس میں سرکار ہو۔ اور جتنی بھی ہماری پہلے اس عدالت میں سپریم کورٹ میں کیسز ہوئے ہیں تو ان سب میں کوئی سرکار پارٹی نہیں تھی، وہ صرف الیکشن کمیشن ہی پارٹی ہے۔ اور وکیل نے خود بھی ایڈمٹ کر لیا تھا کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ہماری اپیل لگی نہیں ہے ہیئرنگ کے لیے، یہ تو سسپینشن آف سینٹنس کی ایک
اپلیکیشن لگی ہے اور سینٹنس کی اپلیکیشن کا جو قانون ہے اس میں سرکار کو نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایڈمٹ کر دیے تھے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہ ہاں پارٹی بنانے کی ضرورت پڑے گی اپیل میں، نہ کہ اس اپلیکیشن میں. اور اپلیکیشن میں تھوڑا فرق ہے، جب آپ بیل کے لیے جاتے ہیں تو اس کے قانون میں لکھا ہے کہ بیل نہ دی جائے تا وقت یہ کہ سرکار کو نوٹس ہو، لیکن جو جیل میں بیٹھا ہو اس کے قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ تا وقت یہ کہ سرکار کو نوٹس ہو، بغیر نوٹس کے اس میں کیس ہے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ویلڈ لیگل آبجیکشن نہیں ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے آپ کی طرف سے، ہم نے کوئی تردید بھی دیکھی، خواجہ حارث کیا واقعی اب عمران خان کی لیگل کونسل میں شامل نہیں ہے؟ اور یہ اخباری اطلاعات تھیں کہ کوئی اعتراض ہے انہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے جو اعتراضات کیے گئے، جن تحفظات کا اظہار کیا گیا، وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نہیں تو ہم نے کوئی تحفظات اور وہاں کوئی درخواست ہم نے دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف، نہ ہائی کورٹ میں کوئی پینڈنگ ہے نہ سپریم کورٹ میں ہے. وہ ہم نے ایک اپلیکیشن ضرور دی ہے کہ ہمارے سارے کیسز ان وجوہات کے بنا پہ ٹرانسفر کیے جائیں، لیکن خواجہ حارث صاحب نے کوئی ایسی ریزرویشن نہیں شروع کی ہے، نہ ہی اس نے اپنا پاور آف اٹارنی وڈرا کیا. ایک ایڈیشنل کونسل کی صورت پہ ہمارے ساتھ کوسا صاحب آئے ہیں، اور خواجہ حارث صاحب کی ایک انیبلٹی تھی، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو جائے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ چیلنج ہوئے، چونکہ وہ وہاں بزی ہوں گے اس لیے یہاں ٹائم نہیں دے سکیں گے، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے. البتہ وہ ہمارے ٹیم کا حصہ ہے اور ایسا رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو خبر آئی تھی کہ تحریک انصاف نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف، وہ بہت پہلے ایک آیا ہوا تھا لیکن ایسا فیصلہ ابھی کوئی نہیں ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نہیں تو ہم نے کوئی تحفظات اور وہاں کوئی درخواست ہم نے دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف، نہ ہائی کورٹ میں کوئی پینڈنگ ہے نہ سپریم کورٹ میں ہے. وہ ہم نے ایک اپلیکیشن ضرور دی ہے کہ ہمارے سارے کیسز ان وجوہات کے بنا پہ ٹرانسفر کیے جائیں، لیکن خواجہ حارث صاحب نے کوئی ایسی ریزرویشن نہیں شروع کی ہے، نہ ہی اس نے اپنا پاور آف اٹارنی وڈرا کیا. ایک ایڈیشنل کونسل کی صورت پہ ہمارے ساتھ کوسا صاحب آئے ہیں، اور خواجہ حارث صاحب کی ایک انیبلٹی تھی، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو جائے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ چیلنج ہوئے، چونکہ وہ وہاں بزی ہوں گے اس لیے یہاں ٹائم نہیں دے سکیں گے، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے. البتہ وہ ہمارے ٹیم کا حصہ ہے اور ایسا رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو خبر آئی تھی کہ تحریک انصاف نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف، وہ بہت پہلے ایک آیا ہوا تھا لیکن ایسا فیصلہ ابھی کوئی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو خبر آئی تھی کہ تحریک انصاف نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف، وہ بہت پہلے ایک آیا ہوا تھا لیکن ایسا فیصلہ ابھی کوئی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. گوہر علی خان صاحب بہت شکریہ، ماہر